بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج چیپٹر نمبر 2 پہلے عباسی خلیفہ ابو عبداللہ صفہ کا دوسرا لیکچر ہے۔ کل بچوں ہم نے اس کو پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لیا تھا کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس کو کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس پر قابو پانا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ آج ہم ان اقدامات کا اور ان واقعات کا تجزیہ کریں گے جس کے بنا پر اس نے عباسی سلطنت کو استحکام بخشا، یعنی وہ اقدامات جو اس نے کیے اور اس کے بعد سے بنو عباس کی حکومت کو استحکام ملا۔ جیسے ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ نظم و نسق کے حوالے سے، اور یہ بہت بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ انتظاماً انصرام سلطنت اور حکومت جو ہے وہ سمودلی چل رہا ہو۔ اب اس کو اپنی حکومت کی رٹ بھی بحال کرنا تھی۔ بہت سارے علاقوں کے گورنر نے اس کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، اور اب اس کے سامنے سب سے بڑا جو اہم مرحلہ تھا وہ مختلف علاقوں میں، جن کا کل تذکرہ ہم نے کیا بھی تھا، وہاں پر اپنے وفادار گورنر مقرر کرنا۔ حجاز کا علاقہ یہ بہت حساس تھا، یہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی موجود تھے۔ یہاں پر اس نے اپنے چچا داؤد بن علی کو مقرر کیا۔ شام جو بنو امیہ کی قوت کا مرکز تھا، وہاں پر اس نے عبداللہ بن علی کو مقرر کیا۔ پھر اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو اس نے آرمینیا، جزیرہ اور آذربائیجان کی حکومت دی۔ کوفہ کا گورنر عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد کو مقرر کیا۔ ابو عون عبد الملک بن یزید کو مصر سپرد کیا۔ ابو مسلم خراسانی کو اس نے خراسان کا علاقہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر جو تحریک عباسی، بلکہ آن دی ہول جو پوری کامیابی تھی اس تحریک کی، اس کا انحصاری سراسر ابو مسلم خراسانی کی قیادت پر تھا، اور وہیں سے اس نے اس تحریک کو کامیاب اور قوت والا بنایا تھا۔ بصرہ میں سلیمان بن علی عباسی، فارس اسماعیل بن علی کو دیا گیا۔ موصل پر محمد بن سول کو مقرر کیا گیا۔ یہ سب کے سب سوائے محمد بن سول کے، ان سب نے اپنے اپنے علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ پھر صفا نے اس انتظامی معاملات کو درست بنانے اور اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے وزارت کے منصب کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے بنو امیہ کے دور میں یہ عہدہ موجود نہیں تھا، یہ منصب ایرانیوں سے لیا گیا تھا۔ ساسانی حکومت میں یہ منصب ہوتا تھا، اور سب سے پہلا جو وزیر ہے وہ ابو سلمہ خلال کو مقرر کیا گیا۔ یہ بہت صلاحیتوں کا باصلاحیت شخص تھا، اور کوفہ میں اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ اس کے 2 فائدے اس نے حاصل کیے۔ ایک تو یہ ہوا کہ محبان اہل بیت، چونکہ وہ خود محب اہل بیت تھا، اس لیے محبان اہل بیت کی حمایت بھی اس کو حاصل رہی، اور وہ ابو سلمہ خلال جو وزیر آل محمد کہلاتا تھا، اس نے ان تمام علاقوں پر کنٹرول کو بھی مستحکم کیا۔ اس کو مقرر کرنے کے بعد جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی قوت اور طاقت عباسیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تو اس نے ابو مسلم خراسانی کو اعتماد میں لے کر اس کے خاتمے کے لیے مقرر کیا، اور اس نے چند کرائے کے قاتل بھیجے جنہوں نے ابو سلمہ کو قتل کیا، اور یہ مشہور کرا دیا کہ کسی خارجی نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس منصب پر خالد برمکی کو مقرر کیا گیا، جو ایرانی نسل تھا، اور یہ خالد برمکی، اس کی نسل آنے والی جو ہے وہ آگے چل کر برامکا کہلائی، اور انہوں نے بہت زیادہ علمی کنٹریبیوشن کیا بنو عباس کے دور میں۔ یہ شخص خالد برمکی جو تھا، یہ اس کا دادا برمقبل کی بدھ عبادت گاہ نوبہار کا پجاری تھا، اور یہ لوگ اپنی بہادری، شجاعت اور علم و فضل کی وجہ سے بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے تھے، اور یہ لوگ بھی بہت زیادہ علم و فضل کے قدردان تھے، اور
ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا، شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے لیے سفاح کا لقب پسند کیا، اور سفاح کا مطلب ہوتا ہے خونریز۔ خونریزی میں اس شخص نے کمال مظاہرہ کیا اور اپنے مخالفین کو چن چن کر قتل کیا، خاص طور پر بنو امیہ کو۔ اور وہ جو بنو امیہ نے 100 سال میں مظالم کیے تھے، اس نے ان کا بدلہ 5 برس میں ہی اپنے اقتدار کے دوران چکانے کی کوشش کی۔ داؤد بن علی، جس کو اس نے حجاز کا گورنر بنایا تھا، اس نے اس حجاز کی حدود میں جتنے بھی بنو امیہ کے لوگ تھے ان کو تحقیق کیا۔ بصرہ کا حاکم جو سلیمان بن علی تھا، اس نے بنو امیہ کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو سڑکوں پر پھینکوا دیا۔ بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں کھدوائی گئیں، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ صفاح کا چچا عبداللہ بن علی، اس نے تقریباً 90 بنو امیہ کے لوگوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور ایک دن یہ تمام لوگ اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ اچانک سہل بن عبداللہ نے ان کو دیکھ کر بنو امیہ کے مظالم کے حوالے سے چند اشعار پڑھے، اور اس پر عبداللہ طیش میں آ گیا، اور اس نے اسی وقت ان سب کو قتل کرا دیا، اور ان کی تڑپتی ہوئی اور سسکتی ہوئی لاشوں پر چمڑے کے پارچے بڑے بڑے رکھوا کر بڑے آرام سے ان لوگوں نے کھانا کھایا، اور نیچے وہ لاشیں جو تھیں وہ سسک رہی تھیں اور ان کی آہیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان لوگوں نے سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تمام بنو امیہ کے خلفاء کی قبروں کو کھدوا دیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو جلایا گیا، ہڈیاں تک جلا کر راکھ کر دی گئی۔ حشام کی جو لاش تھی وہ رصافہ میں اپنی قبر میں صحیح حالت میں موجود پائی گئی، تو اس کو بھی نکال کر کوڑے لگائے گئے اور بعد میں اس کو جلا دیا گیا۔ صرف ایک بنو امیہ کا شہزادہ تھا، عبد الرحمن۔ یہ شخص کسی نہ کسی طور پر اپنی جان بچا کر شمالی افریقہ پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور وہاں سے یہ اسپین فتح کرنے کے بعد اس نے اندلس میں بنو امیہ کی حکومت کی داغ ڈالی، جو تقریباً 300 برس تک قائم رہی، اور انہوں نے اسپین میں مسلم ثقافت اور تہذیب کے انمٹ نقوش بھی چھوڑے۔ بنو امیہ کے قتل عام کے پیچھے بہت سارے مقاصد تھے جن کی تکمیل کرنا اس کو مقصود تھا۔ صفاح کو ایک طرف وہ چاہتا تھا کہ ان کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ وہ عوام جو کہ ان کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی ایک گونا تسکین حاصل ہو، اور تیسری طرف اس فضا میں علویوں کی طرف سے کوئی تحریک نہ اٹھائی جا سکے اور ان کو اپنی حکومت کو استحکام بخشنے کا موقع مل سکے۔ اب جو دوسری بڑی قوت تھی اس کے نزدیک وہ تھی علوی۔ ان لوگوں نے اپنی تحریک ساری آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چلائی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے کسی انتظامی اور فوجی سکون کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شروع میں اس نے بڑے حسن سلوک کی پالیسی اختیار کی۔ اس نے علویوں میں سے مخالفانہ تحریکیں چلانے والوں سے بیعت تو لی، لیکن ان کو قتل کرنے کے بجائے ان پر احسانات اور انعامات کی بارش کی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ابو سلمہ خلال اس حوالے سے بہت بڑا نام تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور اتنی دیر میں یہ بنو امیہ سے نپٹ جائیں، اور یہ لوگ مخالفانہ پروپیگنڈا بھی نہ کریں بنو عباس کے خلاف۔ ابو مسلم خراسانی یہ بھی اہل بیت کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اب مناسب موقع دیکھتے ہی صفاح نے ابو سلمہ خلال کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ابو مسلم خراسانی کو استعمال کیا، اور یہ سارا کچھ اس نے اپنے چچا داؤد بن علی کی تجویز پر کیا، اور ایسا ہی کیا گیا، یعنی اس کو قتل کر کے ابو سلمہ خلال کو الزام خارجیوں کے ساتھ دھر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے علویوں کی قوت کو اس طریقے سے کچلنا شروع کر دیا۔
بچوں، عباسی تحریک کے دو بڑے مراکز تھے، اس میں ایک خراسان اور دوسرا عراق، اور یہیں پر ان لوگوں کے حامیوں کی اکثریت تھی۔ صفا نے بنو امیہ کا جو پایہ تخت تھا دمشق، اس کو اپنے لیے موضوع نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے اس نے 134 ہجری مطابق 750 عیسوی میں کوفہ کو اپنا پایہ تخت بنایا، لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا تھا ان لوگوں کے مزاج کو۔ یہ لوگ، ان کے مزاج بدلتے رہتے تھے اور ان پر اعتماد بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنا دارالخلافہ عراق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا انبار، اس کے نزدیک 30 جولائی 751 عیسوی کو ایک نیا شہر بسایا اور اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا، اور آہستہ آہستہ جتنے بھی حکومت کے انتظامی اور فوجی دفاتر تھے وہ سب کے سب اسی شہر میں منتقل کر دیے گئے۔ پھر اس نے اندرونی بغاوتوں کے استحصال کی طرف توجہ دی۔ اس میں سب سے پہلے بسام بن ابراہیم کی خراسان میں بغاوت، بخارا اور خراسان میں، اس کا قلعہ خامہ کرنے کے لیے اس نے خازم بن خزیمہ کو مقرر کیا۔ پھر موصل میں ان لوگوں نے عباسیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہاں کا جو حاکم تھا جو انہوں نے مقرر کیا تھا عباسیوں نے، محمد بن سول، اس کو نکال دیا تھا۔ اس پر صفا نے اپنے بھائی یحییٰ بن علی کو بھیجا، اور یحییٰ نے پھر ان کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنا کر اطاعت پر آمادہ کیا۔ پھر شام میں بھی، چونکہ یہ بنو امیہ کا مرکز تھا، مروان کا ایک سالار تھا حبیب بن مرہ، اس نے حوران اور بلقا میں سفید بنو امیہ کا پرچم لہرایا۔ بنو قیس کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بہرحال اس مہم پر بھی، اس مہم جوئی کو بھی اس نے ناکام کیا، اور عباسیوں کا اس شہر پر قبضہ بحال کرایا گیا۔ اہل عراق میں سے نے بھی ابھی تک اس تبدیلی کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ابن حبیرہ نے یہاں پر بغاوت کی، پھر آرمینیا اور اہل جزیرہ نے بھی بغاوت کی۔ ماوراء نہر، یہاں پر زیاد بن صالح نے بغاوت کی، ابو مسلم نے اس کی سرکوبی کی۔ اس مہم میں ایک جنرل تھا صباح بن نعمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ ابو جعفر منصور ابو مسلم خراسانی کو ناقابل اعتبار سمجھتا تھا، اور در حقیقت ان دونوں بڑی شخصیات کے درمیان چپکلش چل رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا ابو جعفر منصور کہ وہ ابو مسلم خراسانی کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابو جعفر نے صباح کو خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ موقع پا کر اس کو، ابو مسلم کو قتل کر دیں۔ ابو مسلم کو جب اس سازش کا علم ہوا تو اس نے فوراً صباح کو قتل کر دیا، اور خود دریائے آبو کو عبور کر کے بخارا کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ابو مسلم کی جب آمد کی خبر پائی تو زیاد بن صالح کے ساتھیوں کی کثیر تعداد نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ شخص زیاد گھبرا کر میدان سے بھاگ نکلا اور ایک کسان کے گھر میں پناہ لی، جس نے انعام کے لالچ میں اس کا سر قلم کر کے ابو مسلم کو پیش کیا۔ پھر خارجیوں کا تدارک کیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ اور ترکستان پر بھی مؤثر کنٹرول کو بحال کیا گیا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کا عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں یا ہمارے سلیبس میں بہت کم تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ بڑی اہم مہم جوئی تھی، وہ تھی خاقان چین ترکستان پر بڑی اس کی نظر تھی، اور 751 عیسوی میں اس نے ترکستانی علاقے میں اپنی فوج داخل کر دی۔ عباسی پہلے ہی وہاں سے موجود تھے۔ 751 عیسوی میں دونوں قوتوں کے یعنی چینیوں اور مسلمانوں عباسیوں کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ طالاس کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں شکست ہوئی، اس کا تذکرہ ہمارے مورخین نے اتنا نہیں کیا، لیکن یہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل جنگ تھی۔ اس جنگ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے ترکستان جو ہے وہ اسلام اور اہل اسلام سے وابستہ ہے، نہ کہ چین سے، اور چین اس جنگ کے نتیجے میں ترکستان سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گیا۔
پھر اس کے بعد ایک اور قوت رومی تھے. رومی سرحدی علاقوں میں اکثر دخل اندازی کرتے تھے، آگے تک پیش قدمی کرتے تھے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک انقلاب رونما ہوا ہے اور عباسی حکومت نے بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا ہے، تو انہوں نے سرحدی علاقوں کو ملتیا پر حملہ کیا، مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا. کچھ جو مسلمان بچ گئے ان کی قتل و غارت گری سے انہوں نے جزیرہ کی طرف ہجرت کی. اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ صفا اندرونی مشکلات سے نبرد آزما تھا. اس نے وقتی طور پر خاموشی اور مصلحت کے تحت مصالحت کی پالیسی اختیار کی رومیوں کے خلاف، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے احتیاطی تدبیر کے طور پر عبداللہ بن علی کی کمان میں عباسی افواج کو ان سرحدی علاقوں پہ مقرر کر دیا تاکہ رومی آگے تک بڑھنے کی جرات نہ کر سکے. اب یہ وہ سارے مسائل جس کا ہم نے کل جائزہ لیا تھا، آج ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے درجہ بدرجہ ان تمام مشکلات پر قابو پایا، اپنے اقدامات سے، اپنی سوچ سے، اپنے فہم سے اور اپنی قوت کے بل بوتے پر. اور اس نے ایسی بنیاد فراہم کر دی اپنے آئندہ آنے والے جانشینوں کے لیے جس پر انہوں نے بڑی مضبوط عمارت جو ہے بنو عباس کی حکومت کی تعمیر کی. ایسی عمارت جس پر چل کر انہوں نے علمی اعتبار سے، صنعتی تجارتی اعتبار سے شاندار ترقی کی، اس حد تک کہ بغداد کا علاقہ عروس البلاد کہلایا جاتا ہے. صفا نے اپنے دور میں اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا، یعنی جہاں اس کو لگا کہ اسے طاقت استعمال کرنی ہے اس نے طاقت استعمال کی، جہاں اس کو لگا کہ اسے صلح جوئی اور مصالحت کی پالیسی اختیار کرنی ہے اس نے وہ اختیار کی، اور جہاں اس کو یہ لگا جیسے کہ المیوں کے معاملوں کو اسے فوری طور پر اس نے سلوک سے کام لینا ہے اور انہیں انعام اکرام سے نوازنا ہے، اس نے ایسا ہی کیا. اور اس طریقے سے وہ وقت حاصل کر کے اس نے اپنی تمام مشکلات کو کنٹرول کیا اور ان پر قابو پایا. اور اس کے آنے والا جو جانشین ہے ابو جعفر منصور، اگرچہ اس کو حقیقی بانی کہا جاتا ہے، لیکن کہ کس طریقے سے اس نے شاندار عمارت ایک تعمیر اس کا آغاز کیا، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت ابو عبداللہ صفا کے دور میں ہی رکھی جا چکی تھی. آپ اس کو غور سے پڑھیے گا. عام طور پر جو بورڈ میں بچوں کو کوسچن آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس کی مشکلات بیان کریں اور کس طریقے سے اس نے اس پر قابو پایا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو اس کا انٹروڈکشن کرایا صفا کا، اس میں بہت سارے کوسچن آپ کے شارٹ کوسچن یا MCQs ٹائپ کوسچن بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس کی ولادت کا سن، تاریخ، جائے پیدائش، اس کی والدہ کا نام، اس نے اپنا پہلا خطبہ کب اور کہاں دیا، اس کا دور حکومت کتنے سالوں پر محیط ہے، پھر یہ کہ اس نے کس منصب کا آغاز کیا پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد اس نے کس علاقے میں دارالخلافہ کی بنیاد رکھی، اس کا نام کیا رکھا گیا، اور مختلف علاقوں میں جو اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بحیثیت گورنر مقرر کیا، اس میں نمایاں اور چیدہ ناموں کے حوالے سے بھی MCQs یا شارٹ کوسچن بنائے جا سکتے ہیں. جیسے ابو جعفر منصور کو کہاں مقرر کیا، ابو مسلم خراسانی کو کس علاقے کا گورنر بنایا، داؤد بن علی، سلمان بن علی، ان کو کہاں مقرر کیا، یا حجاز کا گورنر کون تھا. یہ اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن آپ ان دونوں ٹاپکس میں سے آج اور کل کے لیکچر میں سے نکال کے اس کو اپنے کاپیز پہ نوٹ کر لو تاکہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن پیپر تیار ہوتا رہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی.